میری آخری جو ریفلیکشن ہے دیٹ از سورہ کہف بھی ہے چونکہ اس میں اس بارے میں، اور فرسٹ 10 ورسز اور لاسٹ 10 ورسز میمورائز کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کے حوالے سے. تو انشاءاللہ اسکالرس کے ہی کچھ ویوز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے کیا وجہ بتائی فرسٹ 10 ورسز اور لاسٹ 10 ورسز میں، آخر کیا ایسا پیغام ہے کہ اس پہ تدبر بھی کرنا چاہیے بہت زیادہ. تو الحمدللہ اگر ہم دیکھیں کہ سورہ کہف کی فرسٹ 10 ورسز لاسٹ 10 ورسز کی جو تھیم ہے وہ آلموسٹ سیم ہے، پہلی تو بات. اور وہ تھیم میں 4-5 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے تو توحید، اور جتنا اخلاص کے ساتھ پیوریفائی اپنی توحید کو انسان کرتا جائے اتنا اس کے چانسز ہیں ہر ازم سکزم اور غلط ٹرینڈ سے بچنے کے. جیسے اللہ نے توحید کے کچھ جو ہے نا وہ دیکھیں اسی پہلی 10 آیاز میں اللہ سے ریلیشن کے حوالے سے 3 ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. نمبر 1 لونگ اللہ، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. اوبویسلی وہی اللہ کی حمد بیان کرے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے. پھر ڈرایا بھی اللہ نے، فیئر آف اللہ، اور پھر ہوپ بھی ہے کہ جو نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر بھی دے گا. تو یہ 3 چیزیں لو، فیئر اینڈ ہوپ، یہ ایک بیلنس ریلیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. تو توحید میں جتنا بندہ پیوریفائی ہوتے جائے پہلی بار. دوسری چیز اس میں نظر آتی ہے کہ اللہ نے کرسچینٹی کا ذکر کیا کہ وہ اپنے منہ سے اتنی بڑی بات نکال رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا جنا. تو یہ غلط عقائد جو ہیں، جتنے انسان غلط عقائد کا شکار ہوتا جائے گا فتنہ دجال سے پرون ہوتا جائے گا. کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم تھا کرسچینٹی کی طرف سے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گڑھا اور لوگوں کے مائنڈ میں رکھا کہ خدا انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، اور اس سے مائنڈ سیٹ ہیومینٹی کا یہ بن گیا. اتنے بڑا آپ کو پتا ہے کرسچینٹی ایک ریلیجن ہے. اب دیکھیں نا دجال بھی آ کے اگر کلیم کرے گا کہ میں ایک خدا ہوں یا مسیح ہوں تو فوراً سے لوگ اس کو مان لیں گے، کیونکہ پہلے ہی ایک عقیدہ بنا ہوا ہے کہ خدا آ سکتا ہے انسان کی شکل میں. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ. پھر تیسرا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، مٹیریلزم کا ذکر. اور آخری 10 آیات میں بھی بہت ڈیٹیل میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ڈسیوڈ ہیں، رحمان کی یاد سے ڈسیوڈ ہیں، ذکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا. یہ آخری 10 آیات میں بھی آتا ہے. اور پھر وہ آیت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا نا کہ کیا ہم انہیں بتائیں کہ کون ہے سب سے زیادہ خسارے والا. افحسب وہ کیا ہے آیت، سوری، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء الا نہیں جو ہے کہ کیا ہم بتائیں قل هل نبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. جو آخری 10 آیات میں. تو وہ بھی مٹیریلزم کا ہی رد ہے کہ جتنا مٹیریلسٹک ہوتا جائے گا انسان اتنا وہ پرون ہوتا جائے گا اس فتنے کے لیے. تو اس کا اینٹی ڈوٹ یہی ہے کہ انسان اس حوالے سے عقیدہ اپنا درست رکھے کہ یہ سب زینت ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور اللہ کی یاد کو پکڑ لے، اور ظاہر ہے کہ آخرت کے کانسیپٹ کو ریوائز جو ہے وہ کرتا رہے، اور ساری کی ساری صحیح دنیاوی کاموں کے لیے اس کی نہ ہو بلکہ وہ آخرہ اورینٹڈ زندگی گزارے. اور بیوٹیفلی جو فرسٹ 10 ورسز ہیں وہ اصحاب کہف کی زبردست دعا سے جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اس میں یہ اتنی جامع دعا ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ آور لارڈ گرانٹ us from yourself mercy and prepare for us from our affairs the right guidance. آج کے دیکھیں دجالی دور کی ایک صفت یہ ہوگی کہ ڈسیپشن کا دور ہوگا، ایکسٹریم ڈسیپشن، مس انفارمیشن، ہائپر انفارمیشن، اور ٹروتھ ول بی مکسڈ ود فالس ہوڈ، اینڈ کامن پرسن ول ناٹ بی ایبل ٹو ریکگنائز کہ اصل میں سچ ہے کیا. تو اس ازمز اور سکزمز کے دور میں اور اتنے ویوز کے دور میں اتنے پوڈ کاسٹ چل رہے ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، گلوبل ویلیج میں ہم رہ رہے ہیں، بہت ضرورت ہے ہمیں رائٹ گائیڈنس کی. تو یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے اس دور میں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ ہمارے لیے ہمارا افیئر رائٹ گائیڈنس کی طرف جو ہے ہمیں پریپیئر کر، اور ہمارے افیئرس تمام رائٹ گائیڈنس میں ہو. تو یہ 4-5 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ آیاز ہیں فرسٹ 10 اور لاسٹ 10. اللہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے. آمین.